تو یہ جو حکومتیں ہیں ان سے اصل بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. ہم مسلم ہیں, ہم کوئی لبرل نام نہاد لبرل ہوتے ہیں, یہ ایتھیسٹ تھوڑی ہیں, ہم لوگ ملحد تھوڑی ہیں. تو وہ اللہ جب کسی کو کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لو, قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت واضح ہے. جو غربت اور مہنگائی میں پستا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے آزمائش میں. نا 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 نا, اس سے بڑی آزمائش کس کی ہے؟ ان کی ہے جن کو اللہ نے مالی وسائل زیادہ دیے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. قارون کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کے چلا کرتی تھی. خزانوں کی کثرت کا اندازہ لگائیں, اتنے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے سکے تھے اس کے پاس. پہلے بینک نہیں ہوا کرتے تھے, لوگ اپنے خزانے اپنے گھروں میں تجوریوں میں محفوظ رکھتے تھے. اتنا گولڈ جمع کر لیا تھا کہ خزانوں کی چابیاں لوگوں کے پاس تھیں جو ملازم اس کے ساتھ چلتے تھے. ظاہر ہے انہی بنی اسرائیل میں بہت سے غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, فرعون کا ظلم. قارون بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تجھے اللہ نے اتنی دولت دے دی, لیکن جو قوم کا حال ہے وہ تو دیکھنا. تو جو قوم میں غریب لوگ ہیں تو ان پیسوں سے ان کا خیال کر لے. احسن کما احسن اللہ الیک, ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. وسائل دیے ہیں تجھے. قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس نالج ہے, اسکلز ہیں, میں نے ان اسکلز کی بیس پہ پیسہ کمایا ہے. حالانکہ فرعون تو بنی اسرائیل کے اگینسٹ تھا, اس ریاست میں رہتے ہوئے اتنا کما لیا میں نے. دیکھو قارون نے دلیل کیا دی کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میری محنت اور میرے دماغ اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے. دلیل یہ دی تھی نا. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جو جواب سکھایا جانا تھا وہ جواب یہ ہونا تھا کہ یہ دلیل غلط ہے, تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ تیرے ہنر سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے. یہ جواب ہونا چاہیے نا, لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ نے یہ جواب فرعون کو نہیں دیا. جواب کیا دیا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ. جواب یہ دیا گیا کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا ہے, تو کس کھیت کی مولی ہے. اللہ نے اس کی دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دی, دھمکی دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, عام نارمل حالات میں کوئی آدمی آپ سے دلیل مانگ رہا ہو اور آپ جواب میں دلیل کا جواب دینے کے بجائے دھمکیوں پہ آ جاؤ تو یہ عرف میں اچھی حرکت سمجھی جاتی ہے یا بری سمجھی جاتی ہے کہ بحث میری تجھ سے کیا ہو رہی ہے اور تو کس پہ آ گیا ہے؟ دھمکیاں دینے پہ آ گیا. آپ نے کیس کیا جی انہوں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کے پاس پہنچ گئے, آپ نے نہیں کھائے, مثال دے رہا ہوں. میں جج کے پاس ان کو لے گیا عدالت میں. اول تو جج کہے گا میں تو 2 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں, معذرت کے ساتھ, یعنی غلطی سے کچھ چیزیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں جو ریورس کرنی پڑتی ہیں. نہیں سچ ویسے نہیں, بس غلطی سے کچھ آٹو پے ہوا ہوں. تو یعنی ایماندار جج کے پاس ہم چلے گئے. تو ان کے پاس میں ان کو لے کر گیا کہ جج صاحب انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں. جج نے پوچھا ہاں بھائی کھائے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جج سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں.
میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور جج صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بھی میں نے ادھر بھی بندہ مارا تھا, مجھے بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جج کو بھی مثالیں دے رہا ہے, پتہ نہیں میں نے وہ بندہ بھی ٹپکا دیا تھا, اتنے بندے میں مار چکا ہوں. جج کہے گا بھائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, تو میری بات کا جواب دینے کے بجائے کیا کر رہا ہے, دھمکیاں. اور دھمکیوں کا اسٹائل بھی یہ نہیں کہ میں تجھے ماروں گا, بلکہ لسٹ پیش کر رہے کہ جج صاحب اتنے بندوں کو میں مار چکا ہوں. یہ دھمکی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے. ایک ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک یہ کہ یہ دیکھ لے یہ بندے میں ٹپکا چکا ہوں. یہ تھوڑا اسٹائل کیا ہے, وکھری اسٹائل ہے. یہ بڑے دہشت گردوں کا اسٹائل ہوتا ہے. چھوٹے دہشت گرد کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے دہشت گرد ہوتے ہیں. بڑے کیا ہوتے ہیں, لسٹ پیش کر دیتے ہیں, بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ جو رپورٹ اس دن اخبار میں خبر آئی تھی نا اس بندے کی, ایک خبر یہ تھی, پھر دوسری خبر اس دن اخبار میں خبر آئی تھی, تو سمجھ لے کہ تیری خبر بھی اخبار میں آنے والی ہے. تو نکلے گا گھر سے, واپسی میں اخبار میں آئے گا. تو گھر سے پورا صحیح سالم جائے گا, واپس تو صحیح سالم نہیں آئے گا. واپس کہاں آئے گا, اخبار میں. یہ سٹائل ہوتے ہیں. اب دیکھو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی کھوپڑی لگائی. جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کا بھی انداز وہی ہو گیا جو معاذ اللہ نقل کفر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو معاذ اللہ ایک دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں, کس سے دیا جا رہا ہے, دھمکیوں سے. اور دھمکی بھی ایسے انداز کی دھمکی کہ فرعون کو نہیں کہا جا رہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. دھمکی بھی بڑی خطرناک, انداز بھی بڑا خطرناک. وجہ کیا ہے؟ واقعی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکی سے دینا غلط ہے. لیکن اس وقت جب دلیل ہو, یا دلیل سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہو, دلیل اتنی بودی اور اتنی بیکار ہو, ایسی دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کی دلیل کو لفٹ کرا کے اس کو اہمیت دے رہے ہو. آپ اس کی دلیل کو کیا کر رہے ہو, اہمیت دے رہے ہو. تو بیکار باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ اسکلز ہیں, تو یہ اسکل دماغ سے آتی ہے نا. دماغ کس نے پیدا کیا تیری کھوپڑی میں؟ کیا خود بنایا تو نے اپنے اس دماغ کو؟ جن ٹانگوں سے چل کے تو بزنس کرنے جاتا تھا وہ ٹانگیں کس نے دی ہیں تجھے, وہ گھٹنے کس نے دیے, وہ پاؤں کس نے دیے؟ باتیں کر رہے کہ میں نے کس سے کمایا, اپنی محنت سے. ایسے جیسے کسی غریب کے پاس 2 ٹکے نہیں تھے, آپ نے 1 کروڑ دے دیا اور وہ 1 کروڑ سے اس نے پلاٹ خرید کے 1.25 کروڑ میں بیچ دیا. اب آپ نے اس پر احسان کیا تھا, آپ گئے تھے, یار تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, چڈی بنیان میں گھومتا تھا, تو آج تو نے اتنا پیسہ کمایا ماشاء اللہ, تو ایسا کر 5 روپے مجھے بھی دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. وہ کہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو کہے گا تیری محنت تو ہمیں پتہ ہے, تو چڈی بنیان میں گھومتا تھا, 5 روپے نہیں تھے تیرے پاس, دھیلا تھا نہیں تیرے پاس. محنت کی باتیں کر رہا ہے, اس وقت کر لیتا نا محنت. تو آپ کو تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دیں, سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا, سننے کے لیے کان اللہ نے دی, کسی کو آپ اندھا بہرا گونگا لنجا ٹنڈا کر کے بٹھا دو, پھر دیکھو کیسے کاروبار کرتا ہے وہ. تو خالی پیسے سے بزنس نہیں ہوتا, صرف اسکل سے بزنس نہیں ہوتا. یہ اسکلز اللہ نے دی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک آدمی کسی کے گھر جاتا تھا, موٹر سائیکل کوئی نئی خرید لینا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں, یار تھوڑا وہاں, اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا, بھائی انڈا موڑ جانا ہے ذرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے, بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے, بائک مل جائے گی, پیٹرول ڈال دوں گا میں. بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن کے ایک صاحب آئے, یار بائک چاہیے مجھے, نانی کے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول کر رہا ہے, اس کا مطلب
کیا بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے؟ اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے ہاں چلا جا. تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں, اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی, تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا, لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف, ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا, ایکچولی یوں ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں, مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے.